الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 64، 65، 66 اور 67 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس مبارک سورت کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ زیادہ تر جو موضوع ہے وہ عیسائیوں کے باطل عقائد اور ان کے نظریات کی تردید ہے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ گزری تھی۔ سورۃ البقرہ کے اندر جو زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے بحث فرمائی تھی وہ یہودیوں کے متعلق تھی کہ یہودیوں کے جو باطل عقائد ہیں اللہ نے اس کا رد کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات کا رد کیا۔ چنانچہ شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ سورہ آل عمران کی تقریباً 80 اور 83 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا رد کیا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ یمن سے نجران کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا عیسائیوں کا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تھا مدینہ منورہ، اور وہاں پر مقصد ان کی آمد کا سرکار سے پناہ لینا تھی یا صلح صفائی تھی اور جزیے پر پیشکش کرنا تھی۔ لیکن دوران گفتگو دینی اعتبار سے بھی بحث اور مباحثہ ہوا، جس کے نتیجے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے تمام باطل نظریات کو کھول کر دلیل کے ساتھ ان کا رد کیا۔ جب وہ اس بات کو نہیں مانے تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مباہلے کا حکم آیا۔ آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارا تمہارا فیصلہ دلائل کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو تم اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر کے بیٹوں کو لائیں گے، اور تم خود بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور میدان کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر آپ کی طرف سے لعنت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے اور حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان کے اندر تشریف لائے، اور ان مبارک ہستیوں پر اللہ کے نبی نے چادر ڈال دی، اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے انتظار کیا عیسائیوں کا وفد آئے، لیکن وہ نہ آئے۔ جب وہ نہ آئے تو نتیجتاً اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی آ جاتا مقابلے کے لیے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا، اور ان کے نہ آنے کی وجہ یہ تھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا، جو بڑے بڑے سردار تھے، میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ جو 60 افراد تھے، ان 60 افراد میں سے 13 ان کے سردار تھے، اور ان 13 میں سے 3 وہ تھے جو ان کے بہت ہی بڑے لیڈر تھے، مذہبی اعتبار سے، عقل مندی کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے۔ تو یہ جو 3 بڑے تھے اور باقی ماندہ جو 10 تھے، 13 بندے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورے میں یہ طے پایا کہ یہ جو محمد نامی پیغمبر ہیں یہ سچے نبی ہیں، اور ہم اپنی کتابوں کے اندر ان کی جو علامات وغیرہ پاتے ہیں وہ ساری کی ساری ان پر فٹ آتی ہیں، اور ہمارا ان کو نہ ماننا وہ ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہے۔ لہذا مشورہ یہی کیا ان لوگوں نے کہ یہ بات مجلس کی حد تک رہے، عوام کو نہیں بتانی، لیکن ہم مقابلے کے لیے نہیں جائیں گے،
چنانچہ پھر یہ حضرات گئے ہیں عیسائی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جا کر انہوں نے انکار بھی کیا ہے، اور ساتھ میں پیغمبر کے سامنے عاجزی کا اظہار، یہ بات گھمانے کا اظہار اس انداز سے کیا کہ محمد لڑائی کر کے کیا فائدہ ہوگا، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب تمہارے پاس بھی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس بھی ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں، آپ اپنے کام کرتے رہیں اور ہم اپنے کام کرتے رہیں، نتیجہ کیا ہوگا، آپس میں لڑیں گے نہیں، اور حکومت آپ کی قائم ہے، ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، اور ہم آپ کو سالانہ طور پر جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ یہ جزیے کا جو معاملہ ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے ماتحت رہیں گے تو سالانہ ٹیکس ادا کریں گے، یہ جو ٹیکس والا معاملہ ہے یہ اسلام کی ابتدا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک چلتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو جو چند کام کریں گے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہوگا کہ یہ جو ٹیکس والا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، جیسے خنزیر ختم ہو جائے گا، صلیب ٹوٹ جائے گی، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے یہ جو غیر مسلموں پر یا اقلیتوں پر جو ٹیکس کا معاملہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جس موقع پر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، اللہ کے نبی منتظر تھے ان کی آمد کے، تو دوسری جانب سے عیسائی بھی وہاں پر موجود تھے، اس کے علاوہ یہودی بھی وہاں پر موجود تھے، اس کے علاوہ مشرک لوگ جو ہیں یعنی کہ جو مکہ مکرمہ والوں کے مذہب پر تھے وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اور صوابی قسم کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ سارا کا سارا ایک بہت بڑا مجمع تھا، اور مجمع اکٹھا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی کہ پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لہذا مجمع لگا ہوا تھا، اس کے اندر وہ لوگ بھی تھے کہ جو مشرکین مکہ کے عقائد کے حامل تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب یعنی یہودی تھے۔ تو سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہاں پر مجمع میں وہ مشرکین کی تھی، یعنی وہ مشرک جو مکہ مکرمہ کے لوگوں کے عقائد کے حامل تھے۔ دوسرے نمبر پر تعداد یہودیوں کی تھی جو اپنے آپ کو تورات پر ایمان رکھنے والا اور حضرت موسیٰ کو اپنا پیغمبر بتلایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر جو تعداد تھی وہ عیسائیوں کی تھی کہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا پیروکار اور انجیل کا متبع بتلاتے تھے۔ اور چوتھے قسم کے جو لوگ تھے ان کو صوابی کہا جاتا ہے، پہلے سپارے کے اندر گزرا ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم زبور نامی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ ان کی تعداد بھی اکا دکا بہت معمولی تھی۔ اب جب اس میدان کے اندر انہوں نے چیلنج کو قبول نہ کیا تو موقع اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اس موقع پر یہ سارے جمع ہیں تو آپ ان کو دعوت دے دیں، آپ ان کو دعوت دے دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو دعوت دینی ہے تو یہ چار قسم کے لوگ تھے، چار میں سے جو مشرک ہیں ان کا معاملہ ہی الگ ہے، کیونکہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دوسرا نمبر یہودیوں کا آتا ہے، تیسرا نمبر عیسائیوں کا آتا ہے۔ تو یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یعنی آسمانی کتاب کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں اور ان کو مانا بھی جاتا ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے صابی قسم کے لوگ، ان کی تعداد بھی بہت کم تھی لیکن وہ زبور کا خالی دعویٰ کرتے تھے۔ زبور نامی جو آسمانی کتاب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی، اس کتاب کے اندر احکامات نہیں تھے، اس کتاب کے اندر احکامات نہیں تھے، بلکہ اس کتاب کے اندر جو مضمون تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل تھا۔ تو جو زبور کو ماننے کا دعویٰ کرے گا تو وہ احکامات کہاں سے لائے گا؟ احکامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تھی، تورات کے اندر جو احکامات تھے ان میں سے کچھ احکامات اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی رکھے ہیں۔ تو مستقل بنیادوں پر ان چار کتابوں میں سے دو کتابیں مستقل اپنی حیثیت کی کتابیں ہیں، ان میں سے یا تو تورات ہے یا پھر قرآن کریم ہے۔ زبور اللہ کی تعریف پر مشتمل ایک کلام تھا، اور انجیل یہ تورات کا ضمیمہ تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اس بگاڑ کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جو چیزیں ان پر حرام کی تھیں، انجیل کے اندر ان کی حلت کا حکم آ گیا، باقی کوئی نئے احکامات وغیرہ موجود نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن آ جاتا ہے۔ تو جو زبور کے ماننے والے ہیں وہ اگرچہ اپنے آپ کو حضرت داؤد کا پیروکار یا زبور کا متبع بتلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر تو احکامات نہیں، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے حلال اور حرام کے احکامات کا جاننا ضروری ہے۔ اس بنیاد پر مشرکین ہوں یا زبور کے ماننے والے سابی قسم کے ہوں، ان کو مشرکوں کی لسٹ کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ جو اہل کتاب ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا نبی اور ان کی کتاب برحق تھی، اس بنیاد پر پیغمبر کو کہا گیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ ان سب کو دعوت دے دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ تو جب کہا جاتا ہے اہل کتاب، اس سے مراد ہوتی ہے یہود، اور اس سے مراد ہوتے ہیں عیسائی لوگ، اس سے مراد ہوتے ہیں عیسائی لوگ۔ یہ دونوں مذاہب کے جو پیروکار ہیں، ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا چلو معاملہ یہ ہے، تم ہمیں نبی نہیں مانتے، ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، ہمارے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے، تو چلو ایک کام کرتے ہیں، تعالو آ جاؤ الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، کہ جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھجوائے، جتنی بھی شریعتیں اللہ نے نازل فرمائی، کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر ایک مضمون مشترکہ ہے، اور وہ مضمون کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اس معاملے میں کسی بھی شریعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ آگے پھر نبی چینج ہوتے رہے تو لوگوں کا کلمہ چینج ہوتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ۔ اس طرح کے جو وہ ہیں وہ باقی بعد میں چل کر کہ جس نبی کے امتی ہیں ان کا کلمہ پڑھوانے کا مقصد اس نبی کو ہم اللہ کی طرف سے نازل شدہ پیغمبر مانتے ہیں، اور جو بات یہ بتلائیں گے اس بات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، یہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے اور سب کو ان کے پیغمبروں نے بتلایا، لہذا اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہم ایمان مفصل کے اندر۔ کس کے اندر کرتے ہیں؟ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا پاؤں، تھوڑی توجہ دیجئے گا۔ دیکھیں ہمارا ایمان ہے، اب ہم کیا، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے نا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اقرار کرنا، اس کو تفصیلات کے اندر بیان کرنا، وہ ایمان مفصل کے اندر ہوتا ہے۔ ایک ایمان مجمل ہوتی ہے، ایک ایمان مفصل ہوتی ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ، کیا ہے؟ آمنت باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کے اندر یہ مشترکہ پیغام دیا، کیا؟ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔ تو مجھے جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، اب میں اظہار کیسے کروں گا؟ میں کہوں آمنت باللہ، میں کیا کہوں گا؟ آمنت باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، کما ہوا باسمائہ، جس اللہ کی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، میں ایمان لایا اس اللہ پر۔ کیسے؟ کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اللہ اپنے ناموں کے اعتبار سے ہے، وصفاتہ، جیسا کہ وہ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہے، وقبلت جمیع احکامہ، جس اللہ کی میں نے عبادت کرنی ہے، جس کا مجھے پابند بنایا گیا، جس کے سامنے اپنے جسم کا سب سے مبارک حصہ میں جھکاتا ہوں، یعنی کہ ماتھا ٹیکتا ہوں، اس اللہ کی جانب سے نازل شدہ جتنے بھی احکامات ہوں گے، وقبلت جمیع
احکامی، ان سارے احکامات کو میں نے دل سے قبول کر دیا۔ وقبلت جمیع احکامی، اور احکامات کو قبول کرنے کے بعد اقرار باللسان، میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ جس اللہ کی مجھے عبادت کا پابند بنایا گیا ہے، جو احکامات اس نے دیے میں نے قبول کر لیے، ٹھیک ہے، اور اس بات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق بھی موجود ہے۔ یہ تو سرسری سی بات ہے، لیکن پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں، آگے بڑھیے اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیجئے۔ جو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کہ معبود کون ہے؟ اللہ ہے، تو اب ذرا اس کا تفصیل کے ساتھ آپ نے معاملات کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ ہمیں سکھلایا گیا کیا؟ آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، مطلب جس رب نے مجھے کہا کہ میرے سامنے ماتھا ٹیکو، میں نے اس رب کو اپنا معبود بنایا، اس رب پر میرا ایمان ہے، اس رب کو میں سب کچھ سمجھتا ہوں، اس رب کو میں مخاطب کر کے ہر موقع پر کہوں گا اے میرے اللہ، میں نے اپنا ماتھا تیرے سامنے ٹیکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں اپنے دل سے ہر کام کا فاعل حقیقی، کرتا دھرتا تیری ذات کو سمجھتا ہوں۔ اے اللہ، میں اس بات پر ایمان لایا کہ مجھے یقین ہے کہ اس بات کا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ تیرے اشارے سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات پر ایمان لایا ہم جو کچھ بھی کریں کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ چیزوں سے ہوتا ہوا، اے اللہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتی آپ کے حکم کے بغیر، اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے دیے، ان دونوں معجزوں کے اندر آمنت باللہ کا مفہوم سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا۔ حضرت کو کون سے معجزے دیے تھے بھائی؟ 2 معجزے، ایک لاٹھی والا اور ایک ید بیضاء والا، کہ ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھا اور نکالا تو روشن ہو گیا۔ یہ 2 معجزے دیے تھے نا، تو وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، اللہ میں نے پوچھ لیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ تفصیلات بتلانا شروع کرتے ہیں، ہی عصائی، یہ میری ڈنڈی ہے، میری لاٹھی ہے۔ پھر اللہ میاں نے نہیں پوچھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے فوائد گنوا دیے۔ اتوکأ علیہ، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اس لاٹھی سے میں لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں اس لاٹھی کے بارے میں فوائد کی ایک لسٹ تھی، فوائد کی ایک لسٹ تھی، انہوں نے بیان کر دی۔ انہوں نے کیا کر دی؟ بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ آمنت باللہ کا مفہوم حضرت موسیٰ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ چیز جو نظر آ رہی ہے یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے اصل ہمارا حکم ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ لاٹھی کو پھینکیے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پھینک دیا۔ لاٹھی کا پھینکنا تھا کہ فوراً وہ لاٹھی ایک سانپ بلکہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ چند لمحے پہلے جس چیز کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ میرے فائدے کی چیز ہے، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، دیگر کام کرتا ہوں، چند لمحوں کے بعد وہی موسیٰ اس لاٹھی کی حیت کو بدلنے کی وجہ سے اس سے کترانا شروع کرتے ہیں اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، گھبرانے کی بات نہیں، یہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی ویسا نہیں جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے آپ لاٹھی کو سمجھ رہے تھے کہ وہ پتے جھاڑنے کے کام آتی ہے، وہ بھی ویسا نہیں تھا، ایسے یہ بھی ویسا نہیں جیسا آپ کے دماغ میں ہے۔ لہذا آپ اس کو پکڑ لیجئے
جب اس کو پکڑ لیا تو یکدم وہ دوبارہ لاٹھی کی شکل میں آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، ہم فاعل حقیقی یعنی اصل کارساز ہم آپ کو سمجھتے ہیں۔ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی چیز میں آپ کا حکم ہوگا تو فائدہ مند ہے، کسی چیز سے آپ کا حکم نکل جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے لاٹھی کو پھینکا تو پھینکتے کے ساتھ ہی وہ تکلیف دینے والی چیز کی شکل کے اندر شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے حکم سے پکڑا تو دوبارہ فائدے کا سامان بن گیا۔ یہ ہے آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا تو گویا کہ نفع نقصان کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے، آپ کسی بھی کمزور بندے کو لے کر جائے کسی ڈاکٹر کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو دودھ پلاؤ جی، دودھ۔ گویا کہ نظر کیا آتا ہے کہ دودھ پیے گا صحت مند ہو جائے گا، لیکن وہی دودھ اگر اللہ چاہے گا تو زندگی کا سبب بنے گا، اور وہی دودھ کسی بندے کو فوڈ پوائزن ہو اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ آمنت باللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب ہوا، کیا مطلب ہوا؟ کرتی دھرتی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ دیا، کون سا والا؟ یہ والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے معجزے کے اندر ہاتھ کی شکل کو نہیں بدلا، ہاتھ کی شکل کو نہیں بدلا، ہاتھ کے اندر خاصیت کو پیدا کر دیا۔ ویسے تو ہاتھ چمکتا نہیں ہے نا، ویسے تو ہاتھ نہیں چمکتا، لیکن اللہ کے حکم سے، ویسے انسان 20 مرتبہ دن میں بغلوں کے اندر ہاتھ مارتا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے ہاتھ کو بغل کے نیچے دیا۔ اللہ نے ہاتھ کی شکل کو تبدیل نہیں کیا، اس ہاتھ کی خاصیت کو تبدیل کر دیا۔ تو دو معجزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ شکلوں کی تبدیلی بھی ہماری وجہ سے ہوتی ہے اور چیزوں کے اندر خاصیت بھی ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بات کا یقین اگر دل میں بٹھاؤ گے تو زبان سے کہنے والا آمنت باللہ وہ تمہارا صحیح ہوگا۔ تو یہودی یہ تو کہتے تھے کہ ہمارا بھی ایمان ہے اس بات پر، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ان کی یہ بات وہ بات کی حد تک تھی، ان کا دعویٰ زبان کی نوک تک تھا، وہ اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں تھے۔ اس بنیاد پر پیغمبر کے ذریعے ان سے کہلوایا کہ آئیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب ظاہر اس بات پر آنے میں ان کو موت آ جاتی۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ موت اس وجہ سے آتی، اگرچہ ان کا دعویٰ تو تھا لیکن وہ دعوے کے اندر سچے نہیں تھے، انہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی شرک گھڑ رکھا تھا۔ چنانچہ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، اللہ 10ویں سپارے کے اندر ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ان کے متعلق فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، چھوٹے چھوٹے رب بنا لیے۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بات رب کی ماننی ہے، یہ ان کی مانتے تھے۔ رب بنانے کا مطلب کسی چیز کو حلال کرنا ہو یا حرام کرنا ہو، یہ تو رب کا کام ہے، لیکن یہ مولویوں اور پیروں کے پیچھے چلتے تھے۔ یہودیوں نے اللہ نعبد الا اللہ کی خلاف ورزی کی۔ کیسے؟ انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جس رب کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا، تو جو اللہ میاں کا بیٹا ہوگا اس کا درجہ کیا بنائیں گے؟ اس کو انسان بنائیں گے، تو پھر تو اللہ میاں کو بھی انسان بنانا لازم پڑے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ میاں کی جنس کوئی اور ہو اور ان کا بیٹا انسان بن جائے۔ اللہ میاں کو بھی انسان مانو تو بھی غلط ہے۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہو اور انسان نہ مانو تو یہ تو نبی کی توہین ہے، کیونکہ نبی آ کر بتلاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس نبی کو تم نے انسانیت سے باہر نکال دیا، تو پھر بات کس کی مانیں گے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو بھی اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں شریک نہیں قرار دیں گے۔
یہ کام تھے یہودیوں کے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے اندر الحمدللہ یہ والی صفت نہیں ہے، لیکن اولیاء پرستی ہے، پیر سائیں، کیا قبر پرستی ہے۔ آپ دیکھیں سالانہ طور پر جو عرس ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نظر و نیاز، منت مانگنا، یہ تو عبادت ہے۔ بابا جی کے نام پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو، مزارات پر کیا کچھ نہیں ہوتا؟ تو ٹھیک ہے، یہودی بھی غلط کر رہے تھے، عیسائی بھی غلط کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کا جو عمل ہے وہ عمل بھی غلطی سے خالی نہیں ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو خدا نہیں بنائیں گے، خدا نہیں بنائیں گے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اللہ میاں بنا رکھے ہیں، بولیے بنا رکھے ہیں کہ نہیں؟ مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بالکل لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کاروبار بند۔ ہم نے کیا کہا پیچھے؟ آمنت باللہ، اللہ جی کرنے والی ذات آپ کی ہے، اور زبان سے ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کروا دیا۔ مطلب یہ ہے یہ کروانے والا اللہ میاں سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کھول دیا، یہ بند کرتا ہے، اللہ نے بند کر دیا، یہ کھولتا ہے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ چھوٹا سا خدا، اولاد نہیں ہو رہی تعویذ دے دیں، پریشانی ہے تعویذ دے دیں، یہ کر لیں وہ ہو جائے گا، وہ کر لیں یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا آمن تو باللہ ہے اور ساتھ میں ہمارا عمل ہے، ان دونوں کے بیچ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا بندوں کی حالت بڑی عجیب ہے، غور سے سنیے گا، بندوں کی حالت بڑی عجیب ہے کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے غیر کے سامنے، اور کام اگر نہیں بنتا تو ناراض ہو جاتے ہیں اللہ میاں سے کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر پریشانی کے عالم میں سب سے پہلے جو دروازہ چھٹتا ہے وہ اللہ میاں کا در چھٹتا ہے، اللہ میاں کا در چھٹتا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے اندر مندی ہے یا پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک ہے سبب اور ایک ہے مسبب الاسباب۔ سبب وہ ہے جو ہماری دکان ہے، سبب وہ ہے جو روٹی کا آگے لقمہ ہم توڑ کر اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، اور ایک ہے مسبب الاسباب، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا ہم سبب پر اگر ایک چھٹانک محنت کریں، اگر سبب پر ہم ایک چھٹانک محنت کریں تو مسبب الاسباب پر ہمیں ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم اللہ سے مانگیں، پھر اللہ پریشانیوں کو دور کریں گے، پھر اللہ پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اس موقع پر عاملین کے پیچھے جانا یا اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا اور جو اصل چیز ہے اس کی طرف نہ آنا، تو گویا کہ ہمارا دماغ بھی انہی یہودیوں کی طرح ہے یا عیسائیوں کی طرح ہے کہ ان مواقع پر وہ لوگ بھی ان کے پیچھے لگتے تھے، اور ہم لوگ ان عامل وغیرہ یا قبر والوں کے پیچھے لگتے ہیں، تو یہ برابری ہو جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پیغمبر آپ ان سے فرما دیں اگر یہ نہیں آتے، روح گردانی کرتے ہیں، فَقُولُوا، آپ مسلمان یعنی آپ ان تمام کافروں سے کہہ دیں کہ تم لوگ گواہ رہو اس بات پر بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں بھائی۔ ہم کون ہیں شمسو کے بیٹے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اہل الکتاب، حضرت ابراہیم کی شخصیت کو اللہ نے ایسا بنایا تھا، ہر بندہ اپنی کڑی اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ مسلمہ شخصیت۔ جیسے آپ موجودہ زمانے کے اندر دیکھ لیں کہ 4 مسلک ہیں، 4 فقہ ہیں، ان میں سب سے پہلی فقہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ 4 اماموں میں سے امام صاحب کا پہلا نمبر کیوں آتا ہے کہ باقی جو تینوں امام ہیں ان کے مقابلے میں امام صاحب کا مقام بڑا ہونے کی وجہ 8 صحابہ کرام کی حضرت امام صاحب کو زیارت ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ تابعی بن گئے، انہوں نے پھر صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، تو ان کا مقام بڑا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی مشہور اور معروف اور سب سے زیادہ یعنی کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی ان 4 جو فقہ ہیں ان میں سے یہ واحد فقہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ بدعت پر رد کیا جاتا ہے، خلاف سنت کام، شریعت سے ہٹ کر جو کام ہے ان کا رد کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ پاپولر ہیں اس لیے جتنے بھی بدعتی قسم کے لوگ ہیں
آپ دیکھیں ان سے جا کر پوچھیں تو ان کی مساجد کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اہل سنت و جماعت فقہ حنفی، کیا لکھا ہوتا ہے؟ فقہ حنفی۔ حالانکہ فقہ حنفی کا ماننے والا وہ مبتدع نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی نہیں ہو سکتا۔ تو فقہ حنفی کو اللہ نے مقام دیا تو ہر بندہ ان کے ساتھ جڑتا ہے۔ پھر جو عرب کے لوگ ہیں، باہر ممالک کے اندر جو لوگ ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کی حرکتوں کو کہ یہاں سے سرکار کے روضے پر جاتے ہیں، وہاں جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، اس پہ نام لکھا ہوتا ہے، آگے فقہ حنفی لکھی ہوتی ہے، جب تحقیقات کرتے ہیں تو وہ لوگ فقہ حنفی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، فقہ حنفی کے اندر یہ خرافات نہیں ہیں، یہ لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے فقہ حنفی کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے۔ اللہ نے اصولی بات بدلائی کہ دیکھو حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے 1500 سال کے بعد، کتنے؟ یعنی 1500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے 3500 سال کے بعد اللہ نے انجیل اتاری ہے۔ اب یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا، ٹھیک ہے، اور تم آئے ہو بعد میں، کتابیں بھی آئی ہیں حضرت ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ تو سوال یہ ہے ابراہیم پہلے چلے گئے، کتابیں بعد میں آ گئیں، ابراہیم یہودی کیسے ہو گئے؟ چلو ابراہیم ہوتے، کتابیں پہلے آ جاتی تو تمہارے دعوے میں صداقت ہوتی۔ بھیا بات یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ پہلے چلا گیا اور اس کی کتاب بعد میں آ جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ ایک بندہ قانون سے پہلے ہی چلا گیا، اس پر قانون لاگو نہیں ہوگا، لہذا فقط یہ دعویٰ ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ، تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، لیکن نازل کب ہوئی؟ ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں؟ کیا تمہاری کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم۔ یہ تو اتنی موٹی سی بات ہے، اس کا علم تو تمہیں خود بھی ہوگا، اس کا علم تو تمہیں خود بھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم 1500 سال پہلے چلے گئے، یہ حضرت ابراہیم 3500 سال پہلے چلے گئے، اب تم دعوے کرتے ہو ابراہیم ہمارا ہے۔ اتنی موٹی سی بات عقل میں آتی ہے؟ جب اتنی بات تمہاری عقل میں آ گئی، اس دعوے پر تمہارا ضد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے قدم پر جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ ان کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم جانتے نہیں ہو۔ ما کان ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فیصلہ سنایا، کیا؟ ما کان ابراہیم یہودین، حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانین، حضرت ابراہیم عیسائی نہیں تھے۔ کون تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، سب سے ہٹ کٹ کر ایک مسلمان تھے۔ کون تھے؟ ایک مسلمان۔ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا نام ہے اسلام، اس کو ماننے کی وجہ سے ہم بن گئے مسلمان۔ ہمارا جو نام ہے مسلمان، یہ کہاں سے نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے نام السلام سے نکلا ہے، السلام سے نکلا ہے۔ تو ہم سارے کے سارے مسلمان اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حضرت ابراہیم نے ہماری امت کے لیے سلام بھجوایا تھا، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام کہہ دو، درس میں بیٹھنے کا فائدہ، درس میں بیٹھنے کا فائدہ۔ حضرت ابراہیم کا سلام آیا تو یہودیوں کو کیوں نہیں آیا؟ عیسائیوں کو کیوں نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہے؟ 7ویں آسمان پر ہیں، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور تورات کے نزول سے 1500 سال پہلے چلے گئے تھے۔ اللہ میاں کی بات ہوئی حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا نا۔ اگر یہودیوں سے اتنی محبت ہوتی، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم فرمائش کرتے، خدایا موسیٰ سے کہیے ذرا ان کو میرا سلام کہہ دیں۔ سلام کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پر زندہ موجود ہیں،
تو حضرت ابراہیم سے ملاقات تو بعد میں ہوئی ہے، حضرت ابراہیم سے ملاقات بعد میں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی ہے۔ اگر عیسائیوں کے نظریات پر ان کا نبی خوش ہوتا تو حضرت عیسیٰ بتلا دیتے نا پیغمبر کو کہ محمد جاتے جاتے یہ تحفہ میری امت کو بھی جا کر پہنچا دیجئے گا، ان کو سلام کہیے گا۔ نہیں کہا گیا، نہیں کہا گیا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے عقائد خراب ہیں، اور مسلمان من حیث القوم دیکھا جائے یا ویسے اگر مسلمانوں کے اعمال کو دیکھا جائے تو مسلمان زمین والوں کے لیے بھی قابل قبول اور آسمان والوں کے لیے بھی قابل قبول۔ اسی وجہ سے کہا گیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قیامت نیک لوگوں پر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ قیامت نیک لوگوں پر نہیں آئے گی۔ عام طور پر جو روح قبض کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ناخنوں سے کھینچنا شروع کرتے 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 یہاں اور پھر ختم ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن جب اللہ کو قیامت قائم کرنا ہوگی تو جتنے ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ میٹھی ہوا چلائیں گے، ان کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، سارے ایمان والے وفات پا جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایمان والوں کے وفات کے بعد دھرتی پر کوئی ایک بھی نیک بندہ ایمان والا موجود نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے معاملہ کیا ہوگا؟ ایک دن رات ہوگی اور رات لمبی ہو جائے گی، ایسی لمبی ہوگی سورج کے انتظار میں ہوں گے۔ سورج روزانہ کی بنیاد پر آتے ہوئے اللہ میاں سے اجازت لیتا ہے۔ ابھی جو بھی یہاں سے گیا سورج نا، یہ کہاں گیا؟ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ میاں سے اجازت مانگتے، جی خدایا کیا حکم ہے؟ اگر اللہ میاں اجازت دیتے ہیں اگلے دن وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ تو جس دن قیامت قائم کرنا ہوگی یہ اجازت مانگے گا، اللہ اجازت نہیں دے گا تو جہاں پر یہ غروب ہوا وہیں سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا، رات لمبی ہو جائے گی۔ پیغمبر کا فرمان ہے، لوگ صبح اٹھیں گے اور وہ سورج نہیں نکل رہا، تو یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر ترتیب کیا ہوگی؟ پیغمبر کا فرمان، ایک بندہ اونٹنی میں سے دودھ نکالے گا، وہ گلاس میں ڈالے گا، پی نہیں پائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اپنا کپڑے والے کی دکان پر کپڑا کھول دیا جائے گا، تھان ابھی کاٹ نہیں پائے گا، اور قیامت کو اللہ قائم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ یہودیوں یا عیسائیوں، اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو؟ محمد الرسول اللہ کے دامن کو تھام لو، ٹھیک ہے؟ جب یہ بات یہودیوں کو کہی گئی تو ہمارا تو فریضہ زیادہ بنتا ہے نا بھیا، ان حالات سے عبرت پکڑیں، ہم یہودی نہ بنیں، ہم یہودی نہ بنیں، ہم عیسائی نہ بنیں۔ جب اللہ کو کسی سے نفرت ہوتی ہے اللہ کو اس کی ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب اللہ کو یہود سے نفرت ہے ان کی سب چیزوں سے نفرت ہے، جب اللہ کو عیسائیوں سے نفرت ہے ان کی سب چیزوں سے نفرت ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارے گلے کے یہ جو گلا ہے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے یہاں پر کالر لگایا ہوتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے، یہ کفر بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کا مقصد کیا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ ڈبل کالر کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم تحقیقات کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے عیسائی لوگ ان کا نظریہ یہ ہے، ہمارے پیغمبر کو سولی پر چڑھایا گیا تو سولی پر چڑھانے کے لیے یقینی اعتبار سے کالر یہاں پر آ کر وہ ڈوری پھنسے گی اور اس کے بعد کھینچے گی۔ وہ لوگ اس بات کی یاد کے طور پر کالر کا استعمال کرتے ہیں، مسلمان ان کی دیکھا دیکھی یہاں پر کالر بنا کر ان کے مرے ہوئے دین کو زندہ کرنے میں اپنا حصہ ملا رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ نہیں بھیا؟ بولیے۔ اب حالانکہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کالر ثابت نہیں ہے، کالر ثابت نہیں ہے۔ کپڑا بھی اضافی لگتا ہوگا، محنت بھی زیادہ لگتی ہوگی، لیکن بے دہانی کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے مذہب کو ترویج دے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں کے اندر فرمایا گیا ایک بندہ غلط کام نہیں کرتا، ایک بندہ غلط کام، لیکن جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو کھڑے ہو کر خالی تماشا ہی دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دیکھنے والے کو تماشا کرنے والوں کے ساتھ پکڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی تعداد میں یہ اضافے کا سبب بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ کالر سے ہم حضرت عیسیٰ کو قتل شدہ یا مصلوب شدہ مانتے ہیں،
لیکن اپنے عمل سے ظاہر تو کر رہے ہیں بھیا وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم کے متعلق اگلی بات کیا کہی؟ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ اچھا بھائی، دوسری گزارش کرنی ہے آپ حضرات سے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ آج بھی ایک بندے کو مار دیا گیا، گزشتہ ہفتے بھی ایک بندے کو مار دیا گیا۔ یہ اٹھتے جو جنازے ہیں یہ بڑے پریشان کن ہیں، اس میں خوف و ہراس کا عالم بھی ہے، اور علاقے کے اندر ایک بد امنی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے لیے علاقے کے بہت سارے لوگ، جب اس دن اتوار والے دن یہ معاملہ ہوا تو باقاعدہ آل پارٹی کانفرنس رکھی گئی۔ ہاں، قاتل گرفتار نہ ہوئے تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اور پھر آج بھی جمعے کے بعد ایک بندے کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہیں۔ اب تو بات قتل و غارت گری تک چلی گئی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید لیاری کے اندر مجھ سمیت کوئی ایسا بندہ ہو جو ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے محفوظ رہا ہو، یعنی ہر بندے کو کسی نہ کسی صورت میں ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے سد باب کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک نظریہ وہ ہے جو عام طور پر باہل سیاسی پارٹیوں والے اپنے دماغ میں لے کر اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں کہ جی پولیس کی نفری بڑھا دی جائے، یہاں پر رینجرز کی چوکی قائم کر دی جائے، ہاں چوکیداری کا سسٹم بنا لیا جائے۔ انکار نہیں، اسباب کے درجے میں یہ کام بھی کر لیے جائیں، لیکن ماضی کا تجربہ ہمیں بتلاتا ہے ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود امن و امان قائم نہیں ہوا، بلکہ جو حالت پہلے تھی، پہلے اگر برتر تھی تو یہ اب تر بن گئی اور حالات سیٹ نہیں ہوئے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ اس موقع پر جو ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے اس ترتیب کو اگر عمل پر لایا جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا علاقہ امن کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے، اور ہمارے علاقے کے جو باسی ہیں، جو مکین ہیں، وہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، راستے پر آتے جاتے ہوئے جو دعائیں ہیں مسنون، ان کا اہتمام کیا جائے۔ گھر سے نکلنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نکل رہا ہوں گھر سے، کیوں بھائی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام پر، توکلت علی اللہ، اللہ کے بھروسے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے برائیوں سے بچانے والی اور اچھائیوں پر لانے والی مگر اللہ تعالیٰ کی۔ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ پھر مسجد سے نکلیں گے ابھی ہم، تو مسجد سے نکلنے کی دعا ایک تو یہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من اللہم، کیا ہے باہر نکلنے کی دعا؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل بھی مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی رحمت بھی مانگتا ہوں۔ اللہ کے فضل کے اندر روزی کا ملنا ہے، روزی کا چھننا نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کے اندر تکلیف کا بھاگنا ہے، تکلیف کا ملنا نہیں ہے۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، راستے میں آتے جاتے ہوئے بھی درود پاک ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، تاکہ اس قسم کے حالات سے ہم بچ جائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے دادا حضرت مولانا یاسین صاحب کے حوالے سے ایک حفاظت کا مجرب عمل مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے۔ اگرچہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے کہ میرے دادا کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، لیکن بہرحال فائدے والا ہے، تو اگر وہ کر لیا جائے تو جان بھی بچ جائے گی، مال بھی بچ جائے گا، عزت آبرو بھی بچ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ اعوذ پڑھیے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفلق، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الناس، پھر 3 مرتبہ اپنا فاللہ خیر حافظہ، پھر 3 مرتبہ فاللہ خیر حافظہ، فاللہ خیر حافظہ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر
اپنے اوپر پھونک مار لی جائے، اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی دکان پر، یہ جس چیز کی بھی حفاظت مقصود ہے اگر وہ کر لیا جائے اللہ کی ذات حفاظت فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو یہ تو مسنون اعمال ہیں۔ دوسرا عمل، اس بد امنی کو ختم کرنے کے لیے وہ دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام، جس طریقے سے تبلیغ والے گلی گلی کے اندر گشت کرتے ہیں، اس گشت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آئے ہوئے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں، آئے ہوئی آزمائشوں کو، بلاؤں کو اللہ کی ذات ان کی برکت سے ٹال دیتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں علاقے میں امن و امان اپنا قائم ہو، تو پہلی ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی گلیوں میں گشت کرنے والے بن جائیں۔ گشت کس نیت سے کرنا ہے بھیا؟ کہ وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے دیں۔ اگر کسی کے گھر پر پردہ نہیں ہے، دروازہ بجا کر کہیں کہ بہن گھر پر پردہ لٹکا دو۔ اگر کوئی داڑھی مونڈتا ہے اس کو جا کر سمجھائیں کہ بھیا داڑھی نہ مونڈے۔ اس غرض سے اگر ہم گشت کرنا ہر گلی کے اندر شروع کر دیں، اللہ کی ذات سے امید ہے ان حالات کو اللہ کی ذات تبدیل کرے گی۔ دوسرا، آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک زمانے میں مدارس پر بڑے سخت حالات آئے تھے، علماء کرام کے گھروں پر چھاپے پڑتے تھے، علماء کو اٹھا کر لے جاتے تھے، وہاں جا کر ان کی بیویوں کے نام، ان کی بیویوں کی تصویریں اور ان کے بچوں کے نام، ان کی بیٹیوں کی تصویریں ان کو دکھائی جاتی تھیں۔ مدارس والے بڑے پریشان تھے۔ اس موقع پر حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے اہل مدارس سے کہا بھائی کیا کریں، مدارس کے اندر جو قرآن کریم کی کلاسیں لگتی ہیں ان کلاسوں کو باہر روڈ کے اوپر لے آئیں۔ چنانچہ شاہ فیصل کالونی کے چوکوں چوراہوں پر ایک دن صرف صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھنے والے آ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مکر و فریب سے مدارس کی اور مدارس والوں کی حفاظت فرما دی۔ اس وقت ہم مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو جس وقت دکان کھولیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں دکانوں پر بیٹھ کر، تاکہ اللہ کی ذات دکان کی بھی حفاظت کرے اور مال کی بھی حفاظت کرے۔ گھر پر ہیں تو بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو مسنون اعمال جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون اعمال جو مسنون دعائیں ہیں، اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، اور نمبر 3 دوسروں کو دین کی دعوت دیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بچ جائیں گے۔ وگرنہ یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھیں آج اس کے ساتھ ہوا تو کل ہمارے ساتھ، نہیں بھائی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں انسانوں کی نئی آبادی گئی، انسانوں سے پہلے وہاں پر بندر رہا کرتے تھے، بندروں کی کثرت تھی۔ اللہ کی شان، انسانوں کے بسنے پر جو بوڑھا بندر تھا اس نے اپنے جوان بندروں سے کہا اب انسان آ گئے ہیں، یہاں سے نقل مکانی کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ تو بندروں نے اپنے بڑے بندر کی بات نہیں مانی۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ انسان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اگر آئے گی شامت 1-2 کی آئے گی۔ چنانچہ دن گزرتے گئے، کوئی بندر سامنے آتا انسان اس کو مار دیتا، اور دوسرے والے بندر اس پر تالیاں بجاتے، یہ مر گیا، یہ غرق ہو گیا۔ کرتے کرتے ایک دن انسانوں نے بیٹھ کر سوچا جس جنگل کے اندر بندر موجود ہیں اس جنگل کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ آگ لگائی، جب آگ کے شعلے جب بھڑکے تو وہ بوڑھا بندر اوپر بیٹھ کر کہہ رہا تھا میں نے تمہیں پہلے سے ہی کہا تھا یہ حالات تم پر آنے ہیں، پہلے ہی جگہ چھوڑ دی جائے۔ تو یہ حالات اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی تو آ سکتے ہیں بھیا، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو گھر پر تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن کریم ہر بندہ پڑھے۔ قرآن کریم، شمسو میں نے کیا کہا؟ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا۔ ہاں کیا کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ قرآن کریم کی تلاوت ہر بندہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت ہر بندہ کرے۔ سورہ یاسین کی تلاوت گھر کے اندر صبح بھی کریں اور رات کو بھی کریں، ٹھیک ہے؟ سورہ نور کی تلاوت گھر کے اندر لازماً کریں۔ اس وقت جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اور یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے، اور بعض ڈاکو ایسے بھی آتے ہیں گھروں کے اندر کہ ماں باپ کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ تو سورہ نور کی تلاوت
ماں بہن بیٹیوں کی عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر پر لازماً کریں، مسلسل پڑھتے رہیں۔ سورت لمبی ہے لیکن مسلسل پڑھنے پر جب زبان پر روانی آ جائے گی آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو مسنون اعمال کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے علاقے والے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، وہ اپنے طور پر کریں، لیکن اگر یہ اتنے سارے بندے بھی اگر تھوڑی سی غیرت کی گولی کھا لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میرے گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، میری دکان میں میرا ملازم، میرے ساتھ کام کرنے والا بے نمازی نہیں ہوگا، اس کی برکت کیا ہوگی بھیا؟ انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ بات نمبر 3 یہ ہے کہ بہت ہو گیا۔ بات نمبر 3 کیا ہے؟ بہت ہو گیا، اب ضرورت سنجیدہ ہونے کی ہے۔ اب ضرورت کس کی ہے؟ سنجیدہ ہونے کی۔ اور سنجیدہ ہونے کا عملی تقاضا کیا ہے؟ 2 میتیں ہوئی ہیں گزشتہ اتوار کو اور ایک آج دوپہر کو، ان دونوں کا ٹائم فریم نوٹ کریں تو نماز کا ٹائم آگے پیچھے ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا ٹائم قریب ہے۔ یہ جو 2 بندے دنیا سے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان دونوں نے نماز پڑھی ہوگی؟ اس نے زن رکھے ہیں، پڑھی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کیا مارکیٹ والے نماز پڑھتے ہیں؟ بولو، یہ چند افراد جو اپنی دکانیں بند کر کے آئے ہیں، کیا باقی ٹوٹل دکانوں والے نماز پڑھتے ہیں؟ کس امید پر کہ جی رات کو عشاء کی نماز گھر جا کر پڑھ لیں گے، عشاء کی نماز گھر جا کر پڑھ لیں گے، پھر گھر جانے کی فرصت ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ لہذا خدا را ہم سب اپنی حالت پر رحم کریں، نمازوں کو لازم پکڑیں۔ نماز کی اگر وقت پر پابندی میں کر لوں، میرے بچے کر لیں، میری بیوی کر لے، میرا گھرانہ کر لے، میں اللہ کی حفاظت میں چلا جاؤں گا۔ پیغمبر کا فرمان فضائل میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جو نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ اپنی حفاظت میں اس بندے کو جنت میں ڈالیں گے۔ اگر نمازوں کی حفاظت پر یا اس کے باوجود بھی اگر ہم لٹ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو اللہ کی حفاظت اپنی جگہ پر ہے نا، اٹھا کر اللہ کہاں ڈالیں گے؟ جنت کے اندر ڈالیں گے۔ تو لب لباب اور خلاصہ یہ ہے بھیا، آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہی سوال کہ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ پھر وہی سوال ہمارے بچے کہاں ہیں؟ وہ بچے بقول شیخ سعدی کے وہ بچے نہیں ہیں بلکہ سانپ اور بچھو ہیں، اور سانپ اور بچھو کاٹتا ہے، نہ بھی کاٹے ڈراتا ہے، نہ بھی ڈرائے پھونک مارتا ہے، نتیجہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ۔